حقیقت حال ہے، اس حقیقت حال کو لوگوں کے سامنے کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لوگوں کو اسی طرح الٹے سیدھے چیزوں میں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ اور اگر الجھانے کے بعد کوئی صحیح عالم، کوئی صحیح راہبر، کوئی صحیح رہنما ان کی اگر اصلاح کرتا ہے اور صحیح بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو لوگ اس کی رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دماغوں میں اتنا کچھ بٹھا دیا گیا ہے کہ اب اس کو نکال کر صحیح بات کو تسلیم کر لینا کیا ہے؟ مشکل ہو گیا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ فنکار قسم کے جو واعظین ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، یہ سارا کام انہی کا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک بولا بالا آدمی تھا، سیدھا سادہ انسان تھا، بازار میں وہ گیا اور اس نے اپنے لیے ایک بکری کا بچہ خریدا، اور خریدنے کے بعد بغل میں اٹھا کے وہ آ رہا تھا۔ راستے میں 3 ٹھگ مل گئے اس کو، 3 ٹھگ مل گئے۔ ان تینوں ٹھگوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایسا ہے کہ یہ شخص جو آ رہا ہے، اس نے بکری کا بچہ خریدا ہے، بغل میں اٹھاتا ہے، چلو ہم اس کے ساتھ ایک گیم کھیلتے ہیں۔ تینوں ٹھگ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کھڑے ہو گئے۔ پہلے ایک کھڑا ہوا، آگے جا کے دوسرا کھڑا ہوا، اور اس سے آگے جا کر تیسرا کھڑا ہو گیا۔ اب یہ سیدھا سادہ انسان بولا بالا، اس نے جب بکری کا بچہ خریدا، بغل میں اٹھایا، پہلے آدمی کے پاس سے گزرا تو وہ آدمی اس کو کہنے لگا کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو بڑے سمجھدار آدمی ہو، یہ تم نے بازار میں جا کر کتے کا بچہ خریدا اور اس کو بغل میں پکڑا ہوا ہے۔ کیا پکڑا ہے؟ کتے کا بچہ تم نے خریدا اور بغل میں پکڑا ہوا ہے۔ یہ شخص پریشان ہو گیا، بھائی میرے پاس کتے کا بچہ نہیں ہے، میرے پاس بکری کا بچہ ہے۔ کہتا ہے جی بات کرتے ہو، یہ تو کتے کا بچہ تم نے پکڑا ہے، تمہارے جسم کو بھی ناپاک کر رہا ہے، تمہارے کپڑوں کو بھی ناپاک کر رہا ہے۔ بہرحال یہ آدمی آگے چل پڑا، لیکن دل میں تھوڑی سی کھٹک آ گئی، تھوڑی سی کھٹک آ گئی کہ یار اس سے سمجھدار آدمی ہے، یہ بکری کے بچے کو کتے کا بچہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو ہلکی سی دل میں کھٹک آ گئی۔ آگے چلا، دوسرا ٹھگ کھڑا ہوا ہے، تینوں تو آپس میں ملے ہوئے تھے نا۔ دوسرا کہنے لگا ارے اتنے سمجھدار آدمی ہو، بازار گئے ہو اور وہاں سے کتے کا بچہ خرید کے لائے ہو اور بغل میں پکڑ کے جا رہے ہو۔ یہ آدمی پہلے سے تھوڑا زیادہ پریشان ہو گیا، کہا نہیں بکری کا بچہ ہے، کتے کا بچہ نہیں ہے، کیوں مجھے بار بار کہتے ہو؟ کہتا نہیں تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے تو کتے کا بچہ اٹھایا ہوا تم نے۔ یہ خاموش ہو کے آگے چل پڑا، لیکن پہلے کے مقابلے میں اب اس کے دل میں تھوڑی سی کھٹک اور پیدا ہو گئی۔ کیا پیدا ہو گئی؟ اور کھٹک پیدا ہو گئی کہ یار یہ دوسرا بندہ بھی مجھے مل گیا، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بکری کا بچہ نہیں کتے کا بچہ ہے۔ تھوڑا سا گھبرا گیا، یار یہ مسئلہ کیا ہے؟ جب تیسرے کے پاس سے گزرتا ہے، تینوں آپس میں ٹھگ ملے ہوئے، تیسرے کے پاس پہنچتا ہے، اس نے بھی یہی کہا ارے بازار سے آ رہے ہو، کتے کا بچہ خرید کر کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ بغل میں لے کے جا رہے ہو۔ یہ آدمی اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ بکری کا بچہ ہے، کتے کا بچہ نہیں ہے۔ کہتا ہے نہیں کتے کا ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ 3 بندوں نے ایک ایک کر کے اس کے ذہن کو، دماغ کو خراب کر دیا۔ حقیقت میں کیا تھا؟ وہ بکری ہی کا بچہ تھا، لیکن تینوں ٹھگ آپس میں ملے، تینوں کی ایک ہی بات تھی، اور اس کو پریشان کیا، اتنا پریشان کیا کہ اس کے دل میں بھی آ گیا یار کہیں یہ کتے کا بچہ تو نہیں ہے۔ اس نے وہ بغل سے بکری کے بچے کو اٹھایا اور نیچے پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد خود چلا گیا۔ ان تینوں ٹھگوں نے اس بکری کے بچے کو اٹھایا اور روانہ ہوا۔ یہ کیا ہے؟
یہی چیز ہمارے معاشرے میں منظر کشی کر رہی ہے کہ واعظین کے ٹھگ، ذاکرین کے ٹھگ، خطباء کے ٹھگ، نعت خوانوں کے ٹھگ سارے آپس میں مل جاتے ہیں اور دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ جو اصل دین ہے اللہ اور اس کے رسول کا، جو قرآن اللہ نے دیا ہے، جو سنت رب نے پیغمبر نے ہمیں دی ہے، ان ساری چیزوں کے حلیے کو بگاڑ کے رکھ کے خلاف سنت کام، جھوٹ، دغا بازیاں، فراڈیاں، چال بازیاں، لوگوں کو رولانا، نعرے لگوانا، یہ سارے کام کے اندر لوگوں کو لگا کر یہ باور کروا دیا کہ اصل دین یہ ہے، قرآن اور اللہ کے حبیب نے جو بتلایا ہے وہ اصل دین۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آپ کو آ گئی ہو اس مثال سے۔ یہ ہمارے حالات ہیں معاشرے کے۔ تو محرم الحرام کے اندر بھی دوستو اور دیگر مواقع پر بھی یہی کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جو حقیقت حال ہے اس کو بتلایا نہیں جاتا، وہ حرکات کی جاتی ہیں کہ سامنے والے جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ رونے لگ جائے، چیخنے لگ جائے۔ یہ واعظین اور خطباء ان کا کام بن چکا ہے۔ ایسا واقعات میں سسپنس ڈالتے ہیں، واقعات میں ایسے سسپنس ڈالتے ہیں، ایسی چیزیں شامل کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو رلایا جائے، پریشان کیا جائے اور آنسو بہائے جائے۔ اور بھائی آنسو اتنے آسانی سے نہیں نکلا کرتے۔ اگر آنسو اتنے آسان ہوتے نا تو اپنے گناہوں پہ آنسو بہاتے، الٹی سیدھی باتوں پہ آنسو نہیں چاہیے۔ اگر آنسو بہانے ہیں تو اپنی سابقہ زندگی جو گزار کے آئے ہو، ان سابقہ زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس پہ اپنے آنسو بہاؤ، یہ ہے اللہ کو پسند۔ اس طرح مجمع کے اندر بیٹھ کے شور شرابہ ڈال کے آنسو بہا لینا یہ کوئی مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے ماضی کی زندگی پہ رو کے جو کوتاہیاں کر چکے ہو اس پہ اللہ سے معافی مانگو۔ یہ آنسو اللہ کو مطلوب ہے، یہ آنسو اللہ کو پسند ہے، اس کے علاوہ ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ماہ محرم الحرام کے اندر دوستو جو حقیقت حال ہے اس کو کھولا نہیں جاتا اور اس کے اندر جھوٹ دائیں بائیں آگے پیچھے سے چیزیں شامل کر کے امت کو پریشان کر دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ایک جمعہ ابھی باقی ہے، آ رہا ہے 10 محرم الحرام سے پہلے واقع کربلا کے حوالے سے کچھ نکات آپ کو رکھوں گا آپ کے سامنے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کا مسئلہ ہے۔ تو اس جمعے میں ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ شہادت کی تمنا اپنے دل میں رکھو، یہ بہت بڑا مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ماہ محرم الحرام ایک بہترین اور عظیم مہینہ ہے، ہجری سال کا آغاز ہے۔ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے بلکہ خوشی ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں ایک اور نیا ہجری سال عطا فرمایا۔ ہم اپنی زندگی کو روشن بنائیں، خوبصورت بنائیں، پیاری بنائیں، تب جا کر ہماری زندگی قیمتی بن سکتی ہے۔